ہمارا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ کیا علمی اعتبار سے یہ کہنا کہ تقلید بدعت ہے یا تقلید فسق ہے یہ درست ہے یا نہیں؟ علمی اعتبار سے یہ سوال درست ہے یا نہیں، اس پر روشنی ڈالیے گا۔ بہت شکریہ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ تقلید جو ہے وہ بدعت ہے، بدعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ شرعی طور پہ دین کا جو ہے وہ کسی چیز کو حصہ بنا دیں اور آپ کے پاس کوئی دلیل بھی نہ ہو، یعنی بغیر دلیل کے ایک چیز کو شرعی حیثیت دے دینا اور یہ کہنا کہ یہ چیز جو ہے وہ اسلام ہے، یہ چیز دین ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ آپ نے دین کے اندر کیا ہے، اضافہ کر دیا ہے۔ اور یہاں پہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ چاہے حسن اللہ یاری صاحب ہوں یا دیگر وہ لوگ کے جو حوزوی نظام کو پڑھے ہوئے ہیں، حوزوی کتب کو پڑھے ہوئے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ جب فقہا یہ کہتے ہیں یجب التقلید، کہ تقلید واجب ہے، تو ان کی اس وجوب کی مراد وجوب شرعی نہیں ہوتی۔ وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہوتے کہ بھی جس طریقے سے نماز اور روزہ شرعی طور پہ آپ کے اوپر واجب ہے ایک الگ طور پہ، اسی طریقے سے تقلید بھی کیا آپ کے اوپر کرنا واجب ہے، اور باقاعدہ آپ جس طرح کی نیت کرتے ہیں، کسی پیر کی مریدی میں جاتے ہیں، اس طرح کی باقاعدہ کوئی نیت ہوگی اور آپ ایک واجب کو جس طریقے سے انجام دیا جاتا ہے اس طریقے سے آپ تقلید کو کیا انجام دیں گے، یہ فقہا کی مراد نہیں ہوتی۔ فقہا جب بھی کہتے ہیں کہ تقلید واجب ہے تو وہ اسے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ آپ کی فطری اور عقلی ضرورت ہے کہ اگر آپ خود سے کلام معصوم کو تلاش نہیں کر سکتے، خود سے آپ جو ہے وہ بہت ساری کتب میں سے یہ چھان بین نہیں کر سکتے کہ کون سی حدیث معصوم سے صادر ہوئی کہ ہم اسے قول معصوم کہہ دیں، اور کون سی حدیث معصوم سے صادر نہیں ہوئی تاکہ ہم اسے قول معصوم نہ کہیں۔ جب آپ ان ساری چیزوں کی صلاحیت نہیں رکھتے تو عقل آپ کو یہ کہتی ہے، فطرت اور ضرورت آپ کو یہ کہتی ہے کہ پھر آپ دین کی چھٹی نہ کر دیں، بلکہ آپ دین کے اوپر عمل کریں، اور یہ طریقہ آپ اپنائیں کہ جن لوگوں نے تحقیق کی ہے، جن لوگوں نے حدیثوں کو پرکھا ہے، جو حدیثوں کو جاننے والے ہیں، ان کے اوپر آپ ڈیپینڈ کریں، ان کے اوپر بھروسہ کریں اور ان سے پوچھ لیں کہ احادیث میں کون سا حکم شرعی موجود ہے، اس کے مطابق وہ آپ کو بتا دیں گے۔ تو یہ ایک کیا، اسے ہم کیا کہتے ہیں، عقلی ضرورت کہتے ہیں، فطری ضرورت کہتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے جب فقہا اس مسئلہ کو لکھتے ہیں کہ تقلید کے بغیر عمل باطل ہے، تو وہاں پہ باقاعدہ اس کی وضاحت لکھتے ہیں کہ ہم جب یہ کہتے ہیں تقلید کے بغیر عمل باطل ہے، تو اس کا ہمارا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ چاہے وہ عمل صحیح ہو، چاہے وہ عمل واقع کے مطابق ہو، چاہے وہ عمل ایسا ہو کہ جو فقہا کے فتاوی کے مطابق آ رہا تھا بالکل، تو وہ بھی کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ فقہا کی یہ مراد بھی نہیں ہوتی، بلکہ فقہا کی یہ مراد ہوتی ہے کہ جب آپ نے خود احادیث میں چھان پٹک نہیں کی، خود احادیث میں تحقیق نہیں کی، اور کسی کے اوپر، کسی قابل اعتماد کے اوپر آپ نے بھروسہ بھی نہیں کیا، تو یہ جو آپ نے تکا لگایا، ایک عمل جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ دادی ماں کے کہنے پہ یا نانا دادا کے کہنے پہ آپ نے کر دیا، میت کو آپ نے غسل دے دیا اور باقی آپ نے نکاح پڑھ لیا، طلاق دے دی، میراث تقسیم کر دی، تو اس عمل کی ویلیو کیا ہوگی؟ فقہا یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو چیک کریں۔ اگر آپ اس کو چیک کرتے ہیں اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے عمل ٹھیک کیا تھا، یعنی آپ کا تکا صحیح لگا اپنے مقام پہ جا کے، تو پھر تو جو ہے وہ اس کو دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا عمل صحیح نہیں تھا، تو پھر بہت ساری شریعت میں چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دوبارہ انجام دینا کیا ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ اگرچہ بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جن میں اگر وہ غلط ہو جاتی ہیں تو ان کی بعض کا قضا بھی واجب نہیں ہوتی اور دوبارہ بھی کیا ان کو انجام نہیں دیا جاتا۔ تو فقہا کی کیا ہوتی ہے، یہ مراد ہوتی ہے۔ اور اسی چیز کو جو ہے وہ فقہا اپنے جو ان کی کتابیں ہیں، جن کتابوں کا ہم کیا کہتے ہیں، جو دلیل کی کتابیں ہیں، اس میں جو ہے فقہا اس چیز کو جو ہے وہ بڑے واضح انداز سے جو ہے وہ بیان کرتے رہے ہیں۔ چاہے وہ آپ جو ہے وہ تنقی اٹھا کے دیکھ لیں سید خوئی علیہ رحمہ کی، کہ جب یہ بحث شروع ہوتی ہے کہ یجب التقلید، تقلید واجب ہے، تو وہاں پہ آپ حواشی پڑھیں کہ انہوں نے حواشی میں کیا لکھا تھا کہ تقلید کے واجب ہونے کا کیا مطلب ہے۔ تو وہاں پہ واضح طور پر انہوں نے لکھا ہے کہ ہماری اس وجوب سے مراد کیا ہے، وجوب عقلی ہے، وجوب شرعی ہماری مراد نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سید محسن الحکیم رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کا کیا بڑا نام ہے، اگر ان کی کتابوں کو آپ پڑھیں تو انہوں نے بھی اس چیز کی وضاحت کی ہے۔ یعنی باقی سب فقہا نے کیا اس بات کی کیا کی ہے، وضاحت کی ہے۔ تو میں یہاں پہ ہے اپنے طلاب کے لیے کچھ حوالہ جات بھی کیا ہے کوٹ کرنا چاہوں گا، سیکنڈ پہ دکھانا چاہوں گا، تاکہ اس چیز کو کیا ہے جان لیں اور اس چیز کو دیکھیں کہ تقلید کو جو بندہ بدعت کہہ رہا ہے وہ کتنا بڑا جو ہے وہ
کیا نام ہے، یا تو نادان ہے، یا جو ہے وہ جان بوجھ کے وہ کیا ہے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اچھا، یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ کتاب ہے التنقی فی شرح العروۃ الوثقی۔ ہاں، یہ جو ہے وہ سید کوئی علیہ رحمہ کی جو ہے وہ درس خارج ہیں، انہوں نے جو ہے وہ دیے ہیں، اس کی بہت ساری جلدیں ہیں، اور یہاں پہ تقلید کی جو ہے وہ بحث میں ہم آپ کو جو ہے وہ عبارت کیا دکھانے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ جب یہ پہلا مسئلہ شروع ہوتا ہے، اور پہلے مسئلے میں یہ بات آتی ہے کہ یجب علی کل مکلف، کہ ہر مکلف کے اوپر واجب ہے کہ وہ یا تو جو ہے وہ مجتہد ہو یا وہ کیا ہو مقلد ہو، ٹھیک ہے۔ اس کا جب وہ حاشیہ لکھتے ہیں نیچے کہ اس وجوب سے کیا مراد ہے ہماری، تو وہ واضح طور پہ وہاں پہ لکھتے ہیں، پہلے سوال اٹھاتے ہیں کہ حل ھذا الوجوب شرعی، پھر شرعی کی تین قسمیں ہوتی ہیں، نفسی، طریقی اور غیری، او انہ عقلی، یا یہ وجوب کیا ہے، عقلی ہے۔ کیا یہ جو وجوب ہے تقلید کا، یہ جو وجوب ہے، کیا یہ وجوب شرعی ہے، ٹھیک ہے، یا یہ جو ہے وہ وجوب کیا ہے جی، عقلی ہے۔ جب یہ سوال قائم کیا تو نیچے جا کے جواب کیا لکھا، جواب میں واضح طور پہ لکھا کہ وہ صحیح انہ عقلی، کہ صحیح جواب ہمارا یہ ہے کہ تقلید کا یہ جو وجوب ہے یہ عقلی ہے، ٹھیک ہے۔ عقلی کیا مطلب کہ عقل خود سے اس بات کو درک کر لیتی ہے کہ اگر میں نے کسی حرام کا ارتکاب کر لیا یا واجب کو چھوڑ دیا اور کسی حجت کو میں نے اس کے اوپر تلاش نہ کیا تو مجھے کیا ہے، عذاب پڑے گا۔ تو یہ سید رحمہ ہو گئے۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ دوسری کتاب ہم چلے جاتے ہیں، مستمسک عروۃ الوثقی، سید محسن الحکیم کی، یہ جو ہے وہ پہلی جلد ہے۔ اس میں بھی جب یہی عروہ کا مسئلہ آیا کہ یجب علی کل مکلف، کہ ہر مکلف کے اوپر کیا واجب ہے، یا وہ مجتہد ہو یا مقلد ہو یا محتاط ہو، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ ایک حاشیہ یہ جو ہے وہ ہم جا کے نیچے دیکھتے ہیں کہ اس وجوب سے کیا مراد وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ الوجوب التخییری المذکور من قبیل وجوب الطاعہ، یہ جو وجوب تخییری آپ کو بیان کیا گیا ہے کہ یا آپ مجتہد ہوں یا آپ مقلد ہوں یا آپ محتاط ہوں، یہ وجوب اطاعت کی طرح ہے، جس طریقے سے اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ تو اللہ کی اطاعت کیا چیز ہے، یہ وجوب کون سا ہے، فطری، یہ وجوب کیا ہے، فطری ہے آپ کے لیے، اور فطری ہونے کا جو معیار ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے نہیں کریں گے اور تکے بازی پہ کام چلائیں گے تو آپ کو ایک احتمال ہوگا کہ ہو سکتا ہے میرے اوپر کیا ہے ایک ضرر اور نقصان آ جائے اور میں غلط کیا ہے عبادت کے انجام دے سکوں۔ تو یہاں پر انہوں نے کیا ہے واضح طور پہ کہہ دیا کہ یہ جو وجوب ہے یہ وجوب کیا ہے جی، فطری ہے، یہ انہوں نے بھی کیا ہے اس کے شرعی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ یہ جو ہے وہ دو ہمارے جو فقہا ہیں بہت بڑے نام ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کیا ہے بہت سارے فقہا ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ اس بات کو واضح کیا اور اس نقطے کو واضح کیا کہ جب بھی وجوب کو بولا جاتا ہے تقلید کے لیے یا اجتہاد کے لیے یا احتیاط کے لیے تو وہ عقلی ایک تقاضے اور فطری تقاضے کی بات کی جاتی ہے۔ تو اب ایک بندہ آپ کو یہ بیان کر رہا ہے کہ بھئی آپ کا عقلی تقاضا یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے کرو گے کہ اگر آپ نے دین کے اوپر عمل کرنا ہے تو ماہرین جو فقہا ہوں گے آپ ان سے رہنمائی لو گے، ان کے اوپر آپ بھروسہ کرو گے، ان کے اوپر آپ ڈیپینڈ کرو گے۔ تو دوسرا بندہ آ کے کہتا ہے کہ یہ جی آپ کیا بنا رہے ہیں جی، بدعت بنا رہے ہیں۔ ہم کہیں گے بھئی بدعت ہم تب کہتے، آپ یعنی آپ ہمارے لیے اس چیز کو بدعت کب کہتے کہ جب ہم اس چیز کو شرعی کہہ رہے تھے اور ہم کہہ رہے ہوتے یہ جی شریعت کا حصہ ہے، یہ اسلام کا کیا حصہ ہے۔ جب ہم اسے شرعی نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر عقل مند انسان جس کو یہ بات سمجھ آتی ہے اس کے لیے یہ چیز کیا واجب ہے، اس کے لیے یہ چیز کیا ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں کہے گا تو وہ ظاہری بات ہے، روایات میں موجود ہے کہ عقل انسانی سے سوال ہوگا قیامت کے دن۔ تو قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا کہ بھئی جب تمہاری عقل میں یہ بات آ رہی تھی کہ اگر آپ خود احادیث کی کتب کی معرفت نہیں رکھے، خود صدور حدیث کو، صحت حدیث کو ثابت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تو آپ نے کسی قابل اعتماد کے اوپر بھروسہ کیوں نہیں کیا، اس سے آپ نے کیوں نہیں پوچھ کے عمل کیا، ایسے آپ تکے کیوں مارتے رہے ہیں، تو اس کے اوپر سوال ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہر عقل مند کے لیے اس کے شعور کی بات ہے کہ اس کا شعور اور اس کی عقل اس کو کہاں لے کر جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ تقلید، جس عقل مند کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر میں فقیہ نہیں ہوں، اگر میں تحقیق نہیں کر سکتا تو مجھے ڈیپینڈ کرنا پڑے گا کسی نہ کسی کے اوپر، یعنی کسی نہ کسی کی تقلید کرنا پڑے گی، تو وہ اس کے لیے یہ کیا ہے تقلید کا عقلی طور پہ واجب ہے۔ اب نہ ہم نے جو ہے اس کو اسلام کا حصہ بنایا، نہ ہم نے کیا ہے شرعی طور پہ اس کو واجب کہا۔ جب شرعی طور پہ یہ چیز واجب نہیں ہے تو اس کو بدعت کہنا یہ ایک عقلی طور پہ ایک جاہلانہ بات ہوگی اور انتہائی غلط بات ہوگی کہ آپ
ایک ایسی بات کو بدعت کہہ رہے ہیں کہ اگلا بندہ اس کے شرعی ہونے کا دعوی نہیں کر رہا، اگلا بندہ فقط یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ آپ کی فطری اور عقلی قسم کی ضرورت ہے، اس کے بغیر کہ آپ چل نہیں سکتے، اس کے بغیر کہ آپ دین کے اوپر عمل نہیں کر سکتے۔ لہٰذا میرا نہیں خیال کہ حسن اللہ یاری صاحب ہوں، انہوں نے یہ باتیں سید خوئی رحمہ کی اور سید محسن حکیم کی باتیں نہیں پڑھی ہوں گی، یقیناً انہوں نے پڑھی ہوں گی، بس عوام کو ایک چیز کریٹ کرنے کے لیے کہ یہ دیکھو جی تقلید کو یہ لوگ واجب شرعی بنا رہے ہیں تو لہٰذا یہ بدعت ہو گئی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس طریقے سے کیا انہوں نے اپنے لیکچر کا کیا ہے آغاز کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ اس لیکچر کی جو ابتدا ہے وہ بھی ایک ایسے عنوان کے اوپر ہے کہ جو عنوان کیا ہے علمی طور پہ بہت بڑی جہالت کے اوپر کیا ہے مشتمل ہے، اور اس کی کوئی علمی حیثیت پیچھے نہیں ہے۔ یہی بات سمجھ میں آئی کہ جو نظریہ ہے فقہا کا وہ یہ ہے کہ تقلید ایک عقلی وجوب ہے، اور عقلی وجوب پر بدعت کا حکم لگانا یہ درست نہیں ہے۔ لیکن ایک عام بندہ اس کو کیسے سمجھے کہ ایک عقلی بات پر بدعت کا یا فسق کا حکم لگانا یہ یعنی بالکل غلط ہے؟ ایک عام بندہ یہ کیسے سمجھے گا بات؟ ایک عقلی چیز پر مثلا بدعت کا جی اطلاق نہیں۔ دیکھ عام دیکھو ہم ایک مثالیں دیتے ہیں، ہم نے بہت ساری یعنی پچھلے پروگرام میں ہم نے مثال دیتے آ رہے ہیں کہ ہم فطری ضروریات کی ہم مثالیں لے لیں۔ فرض کریں کہ کھانے پینے کے دوران آپ کی ایک فطری ضرورت کا تقاضا ہے کہ آپ کو حرکت دینی پڑے گی، اپنے منہ کو آپ کو ہلانا پڑے گا، تبھی آپ غذا چبا سکیں گے اور کھا سکیں گے۔ کھانے کے دوران جو ہے وہ منہ کا ہلانا واجب ہے، اس واجب کو ہم نے کیا نام دیا کہ یہ واجب فطری ہے، یعنی فطری طور پہ آپ کو ایسا کرنا پڑے گا۔ تو اب اگر کوئی کہے کہ یہ جی بدعت ہے کیا مطلب کہ ایسا کرنا حرام ہے آپ کے اوپر کہ کھانے کے دوران منہ کو حرکت دیں، تو اس کے لیے پھر قرآن و حدیث سے دلیل لانا ہوں گے جس سے وہ یہ ثابت کرے گا کہ کھانا کھانے کے دوران آپ کو منہ کو بالکل جو ہے وہ ایسے کھول کے رکھنا ہے، حرکت اسے نہیں دینی۔ تو وہ اس طریقے سے کیا ثابت کرے گا؟ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو عوام ہے جو خود فقیہ نہیں ہے، خود تحقیق نہیں کرتے، اگر انہوں نے کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرنا، کسی فقیہ کے اوپر اعتماد نہیں کرنا حکم شرعی کے لیے، تو پھر آپ اس چیز کو جو ہے وہ آپ حرام ثابت کرو، ٹھیک ہے؟ جب آپ حرام ثابت کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ جو کسی کے اوپر اعتماد نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ یا تو وہ خود سے فقیہ بنے، پھر جتنے عرصے تک فقیہ نہیں بنے ابھی تک خود، تو اس ٹائم پہ وہ کیا کریں؟ پھر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو فقیہ بن ہی نہیں سکتے، ذہنی استعداد ان کی اتنی نہیں ہے، پھر وہ کیا کریں؟ یعنی یہ ساری چیزیں جو غیر فطری چیزیں ہیں، ان غیر فطری چیزوں کو آپ کو قرآن و حدیث سے پھر کیا ثابت کرنا پڑے گا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث یہ بہت بات کی بات ہے، پہلے آپ اس کو عقلی طور پہ تو سمجھ لیں کہ یہ ہے کیا چیز۔ جب آپ وہی سمجھ لیں گے کہ یہ تقلید ہے کیا چیز، تو باقی باتیں کیا ہے بڑی آسان ہو جاتی ہیں، اور وہ سفر کیا ہے آپ کا مشکل نہیں رہتا ہے، وہ سادہ سادہ کیا گزر جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں جو اصل مشکل پیش آتی ہے کہ جو تقلید کی ماہیت، تقلید کی جو تعریف ہے، تقلید کا جو وجوب کا کنسیپٹ ہے، یہ چیزیں کیا ہیں عوام کے لیے واضح نہیں ہو پاتی، کہ جس کی بنیاد پہ وہ جو ہے وہ اس مشکلات کا کیا ہو جاتے ہیں، شکار ہو جاتے ہیں۔